حد نہیں ہوگی علماء صاحب؟ جس رب نے محمد کا سایہ نہیں بنایا، توجہ ہے تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جس رب نے محمد کا ثانی کوئی پیدا نہیں کیا، حد ہو گئی کہ جس رب نے محمد کا سایہ بھی نہیں بنایا اس نے علی کو اپنا بھائی کہہ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا تو علی اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ بے مثلی ہارون و موسیٰ، کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ایسا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھ محمد کا آخری علی تو ہے؟ تنظیم بلبل باغ رضا ملتان پاکستان کے جملہ رفقا، علماء، نعت خوان، حفظائے کرام ذوی المجد والاحترام، محفل پاک کا ماحول ہے۔ آپ اور میں آقا علیہ السلام کی در کی خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے بچوں سے بغض رکھے وہ مریض ہے لا علاج زہرا۔ یہاں حضرت اللہ قادری صاحب نعت پاک پڑھ رہے تھے، میرے اوپر ایک وجد طاری تھا، میں پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوا تھا۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں کیفیات عطا کرے۔ اور میں تمہیں جاتے جاتے ایک بات بتا جاؤں، جس کو رونا نہ آئے، وہ تنہائی میں رات کو آدھی رات کے بعد حضرت میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنا کرو یا پڑھا کرو، اللہ تمہیں رونے کی توفیق عطا کر دے گا۔ یاد رکھنا، جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر اس سے آنسو چھین لیتا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، جو اللہ کے عذاب میں گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی تم ان کو روتا نہیں دیکھو گے، کبھی بھی۔ ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا بیٹا، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار ندامت کے آنسو ہماری آنکھوں میں ہر وقت عطا فرما۔ اور یہ ندامت کے آنسو کیا ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ معراج کی رات ہی آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ میں جلائے جا رہے ہیں، تو ان پہ ایک قطرہ پانی گرایا جاتا ہے۔ سرکار نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ آب جاریہ ہے، آب سلسل ہے، آب زمزم ہے، آب کوثر ہے۔ عرض کیا گیا آقا یہ ندامت کا وہ قطرہ ہے کہ جو رب کی جہنم کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے آنسو بہایا کرو، اس کی بارگاہ میں رونے کی توفیق مانگا کرو، اس کی بارگاہ میں آنسو مانگا کرو۔ حضرت امام زین العابدین، آپ نے ساری زندگی اپنا سر مبارک جھکا کر رکھا، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ اتنا روتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر آنسوؤں کے مستقل نشان پڑ گئے تھے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سوز و گداس عطا کرے، اللہ تعالی ہمارے سینوں کو روشن کر دے، اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو منور کر دے۔ میں نے سورۃ المائدہ شریف کی ایک آیت کریمہ 54 اور 55 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورہ مبارک نزول کے اعتبار سے مدنی سورہ ہے۔ اس کے اندر 120 آیات اور 16 رکوع ہیں اس سورہ مبارک کے۔ معراج شریف کے دن چل رہے ہیں۔ معراج بلندی کا نام ہے، دو ہی باتیں ہیں، معراج اور میلاد، دو ہی باتیں، یا معراج یا میلاد، اور یہ ہر وقت منبر رسول پر ڈسکس ہونے والی باتیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو نبی کا ہوتا ہے نا، وہ معراج بھی بیان کرتا ہے، میلاد بھی بیان کرتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، جو معراج نہ بیان کرے، میلاد کو بیان کرے، وہ بھی کامل نہیں۔
اور جو میلاد کو بیان کرے اور معراج کو نہ بیان کرے وہ بھی کامل نہیں، دونوں کو ہی بیان کرنا پڑے گا۔ میلاد کے اندر مصطفیٰ کریم بلندی سے اس امت کی طرف آئے، اور معراج کے اندر آقا علیہ السلام اس امت سے بلندی کی طرف تشریف لے کر آئے۔ یہ بات اپنی ذہن نشین رکھیں۔ میں نے آپ کو پچھلے سال بھی کہا تھا کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میں فقیر نے صرف جانا 400 صفحات پہ لکھا ہوا ہے، موٹی جامع المعراج کے نام سے کتاب میری چھپی ہوئی ہے، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں معراج کو بیان نہ کروں۔ ضمناً کچھ باتیں معراج پر علامہ صاحب نے بھی کی۔ فی زمانہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، دل کے پھپھولے جل اٹھے دل کے ہی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ بات یاد رکھو، فی زمانہ انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کبار کی محبت میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار کی شان کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ اہل بیت اطہار کی محبت میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ وہ صحابہ کبار سے بغض رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فی زمانہ ہمیں یا نبی کی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، یا صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار کی محبت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے آج کا موضوع سخن جو ہے، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ اہل بیت اطہار کی شان بزبان صحابہ کبار کو چنا ہے۔ وہ پچھلے لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہیں، اگر کسی کی کوئی جوتی اٹھ گئی ہے تو وہ مجھ سے لے لے، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ کے اچھے دوست ہیں وہ لوگ، والذین آمنوا الذین، وہ لوگ جو ایمان بھی لے کر آتے ہیں، اور جو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو ایمان بھی لے کر آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، کہ جب وہ رکوع کی حالت کے اندر جھکے ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ شریف کی آیت کریمہ 54 تا 55 ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، چھٹا پارہ ہے، اور اس کی 120 آیتیں اور 16 رکوع ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس صلیتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الظہر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام کی معیت کے اندر ہم نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اپنے گھر سے، دیکھا غلام تشریف فرما ہے، اذان ظہر ہوئی، حضور نے امامت کے لیے تکبیر اولیٰ کو کہا، توجہ کیجئے گا، انتہائی توجہ چاہتا ہوں۔ حدیث کو ضعیف کہنے والا بندہ کیسا پاگل ہوگا کہ حدیث بیان کرنے والی شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مفتی، پتہ نہیں تم کم بولو گے، تمہیں میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مفتی، جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر تم کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو اور مجھ محمد کو نہ پاؤ، عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لینا، اس کا بتانا مجھ محمد کا بتانا ہے۔ اتنی بلند چوٹی کی شخصیت۔ ویسے میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کو لی ہے، اس کے راویان کے اندر جناب صدیق اکبر، ایڈی ڈلی سبحان اللہ، اس کے راویان کے اندر جناب عمر فاروق، اس کے راویان کے اندر جناب عثمان ذو النورین داماد رسول، اس کے راویان کے اندر خود مولا کائنات حیدر کرار بھی ہے، بے شمار صحابہ۔ اس کی طرق کو دیکھو تو صحیح، اس کی سند کو دیکھو تو صحیح، راویان کے اوپر کلام تو کرو، پھر تمہیں پتہ چلے۔ میں جو روایت پڑھ رہا ہوں تفسیر کبیر کے اندر پہلی جلد کے اندر،
تفسیر ابن کثیر کے اندر پہلی جلد کے اندر صاحب ابن کثیر آپ لکھتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آقا علیہ السلام کی معیت کے اندر نماز ظہر ادا کر رہے تھے. فسال سائلا فی المسجد، ایک سوالی آیا مانگنے کے لیے مسجد کے اندر. اس نے کہیں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو سنا ہوگا. ملتا نہیں کیا کیا زمانے کو تیرے در سے، ایک لفظ ہی ہے جو کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. اس نے کہیں سے سخاوت مصطفیٰ کو سن لیا. میرا دل چاہ رہا ہے میں چند منٹ گفتگو کروں گا، جلد گفتگو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پریشان نہ ہو. ہاں پتہ نہیں اس نے تمہارے لیے لنگر کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا. کیا ہے؟ ہاں کیا ہے. انشاءاللہ تو انو رجا کے بھیجن گے. ذرا بولو سبحان اللہ، کھول کے بولو سبحان اللہ. پتر میں اچھا بیٹھا تھوڑا سا رہو یہاں تے مزور ہو تے بیٹھے رہو تے جے کوئی مزوری نہیں تے ٹیک چھڑ کے اگے آ جاؤ میرا بچے. اے جڑے پیچھے دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے اگے آ جاؤ میرا پتر، جوڑ کے بیٹھا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس کون؟ رسول کریم کے زمانے کے شیخ الحدیث، رسول کریم کے زمانے کے مفتی. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن. اور میں کیا کیا عرض کروں، سنیے گا. کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ نماز ظہر ادا کر رہے تھے. فسال سائلا فی المسجد، سوالی آ گیا مانگنے کے لیے. کہیں سے سخاوت کے چرچے سنے، کہیں سے سخاوت کے چرچے سنے. نجار کی ایک بچی حضور کی بارگاہ کے اندر عقیدہ روح کی تربیت کے نام سے ایک کتاب میں نے غالباً 2010 میں حالت نظر بندی میں لکھی تھی. 2010 میں جامعہ امدادیہ سے کوئی سوال آیا تھا، اس کے جواب میں میں نے اس کو تحریر کیا تھا. بیسیکلی وہ میرا فتویٰ تھا. اس کو جب لکھنا شروع کیا تو وہ اتنی زخیم ہو گئی کہ اس کو کتاب کی شکل دینا پڑی. اس کا نام ہے عقیدہ روح کی تربیت. اس کے اندر میں نے بہت ساری کتابوں کے اس حدیث پر حوالے دیے ہیں. ایک مجھے یاد صرف آ رہا ہے بخاری کا فی الوجی. نجار کی ایک بچی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نا کچھ دودھ لے کر آ گئی. دودھ پرانے زمانے کے اندر یہ رواج تھا، ہو سکتا ہے ابھی بھی ملتان میں ہو، کہ وہ دودھ کا تحفہ نا جو قریبی ہوتا تھا نا اس کو ضرور دیتے تھے. تھی نجار کی بچی، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا اس قبیلے نے. اس کی ماں نے برتن میں دودھ ڈالا. وہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ لے آئی. سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کا گھر ہے یہ، کاشانہ میکدائے علم و حکمت ہے. حضور کی بارگاہ کے اندر وہ دودھ کا تحفہ لے کر آئی. دودھ برتن میں نکال لیا گیا. سرکار نے فرمایا یا عائشہ، اے پیاری عائشہ سن، اس کے برتن کو خالی نہیں بھیجنا. مال غنیمت میں کچھ زیورات مجھ محمد کے حصے میں آئے تھے، وہ اس کے برتن میں ڈال دو اور برتن کو بند کر دو. وہ زیورات اس کے برتن میں ڈال دیے گئے. وہ برتن کو بند کر کے اس کو دے دیا گیا. وہ بچی جب اپنے گھر پہنچی نا، اس نے برتن کو کھولا، دیکھا سونے چاندی کے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات ہیں. اس نے مدینہ شریف کے اندر چوٹی پر چڑھ کر احد شریف کی کہا سنو اے، اس محمد کا کلمہ پڑھ لو جو بچی کو دودھ کے بدلے سونے اور چاندی کے زیورات دیتا ہے، اپنوں کو کتنا دیتا ہو. اس نے کہیں سے سخاوت سنی، اس نے کہیں سے حضور کی سخاوت کا چرچا سنا، کہیں سے سن لیا. سن کے وہ آیا حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ مانگنے کے لیے. اب کیا ہوا؟ آگے سب کے سب آقا علیہ السلام کی معیت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور امامت کر رہے ہیں، حضور امامت کر رہے ہیں. صحابہ مقتدی ہیں. تمہارے پیش امام صاحب یہ ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پیش امام صاحب. اب ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں ذرا تصور کرو ان صحابہ کے مقدروں کا عالم کیا ہے. حالے تسی کو نہیں بولے، چپ رہو. انہیں صحابہ کے مقدروں کا عالم کیا ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، تم اجازت نہ بھی دو میں تب بھی پڑھ دوں گا. ایک صحابی رسول جنہوں نے آقا علیہ السلام کی 14 سال سے زائد خدمت کی. ان کا معمول مبارک کیا تھا؟ جب نماز کا وقت آتا نا، وہ آقا علیہ السلام کی اقتداء کرتے. اب کبھی دائیں جا کر کھڑے ہو جاتے، کبھی بائیں جا کر کھڑے ہو جاتے، کبھی پیچھے سب سے چلے جاتے. ایک دن علی پاک نے پکڑ لیا
اور کہا بیلیا تینوں نہیں پتا امام دے بالکل این پیچھے کھلون دا ثواب زیادہ ہے تے امام بھی نبیاں دا سردار تے تو کدے دائیں ٹوٹ جانا ہے کدے بائیں ٹوٹ جانا ہے تینوں اس گل دا نہیں پتا. اس صحابی نے بول کے جواب دیا تجھے ثواب مبارک مجھے دیدار مبارک. تجھے ثواب مبارک مجھے دیدار مبارک. کہا کیا بات کرتے ہو ذرا سمجھاؤ تو صحیح. اس نے کہا اصل بات تو یہ ہے میں آقا علیہ السلام کے پیچھے اس لیے کھڑا نہیں ہوتا جب حضور تکبیر اولا کہہ لیتے ہیں میں کبھی دائیں چلا جاتا ہوں کبھی بائیں چلا جاتا ہوں تم سب حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو میں آنکھیں چرا چرا کر چہرہ مصطفیٰ کی تمہیں ثواب مبارک تمہیں ثواب مبارک مجھے دیدار مبارک. یہ تو ان آنکھوں سے پوچھو نا. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی. یہ تو ان آنکھوں سے پوچھو کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے. توجہ ہے. یہ تو ان آنکھوں سے پوچھو یہ بات ان آنکھوں سے پوچھو. یہ جو جملہ ہے نا لا مختی مخطط برت یمن یہ ایویں ہی نہیں لکھا. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. عصر کے بعد آقا علیہ السلام کا ظہور مبارک ہوا. جب سرکار کا ظہور ہوا آپ نے فرمایا مہر علی میری اولاد سے ہو میری بڑی نعتیں لکھتے ہو. آج تک بن دیکھے لکھا ہے. آج تک بن دیکھے لکھا ہے. آج مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے آنکھیں تیری ہو چہرہ میرا ہو ذرا لکھتے صحیح. آنکھیں تیری ہو چہرہ میرا ہو لکھتے صحیح. پیر میر علی شاہ نے لکھنا شروع کیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے. تو انہوں سمجھ کو نہیں آ رہے. کاری صاحب ستے تھے نہیں پہ بولو نا کاری سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے اللہ دی قسم جدہ عقیدہ ہے نا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے. نہ اس کی زندگی میں اندھیرا دنیا کے اندر ہے نہ قبر میں عبادت وصال اس کی اندھیرا آتا ہے. لیکن عقیدہ یہ ہو مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دلات نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اخین مد بھریاں. آگے اپنا عقیدہ خود دے رہے ہیں خود بتا رہے ہیں کہ بات قریب کی ہے یا بعید کی ہے. سمجھ آ رہی ہے قریب اور بعید کا کیا معاملہ. آگے خود بتا رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا. یہ جملہ قریب کا ہوتا ہے. اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا. یہ تو ان سے پوچھو نا کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے محمد کو دیکھا ہے نا. اب میری نگاہوں میں میں کہتا مجھے کہنے دیجئے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے ہے میری سرکار کے ویسا نہیں کوئی. میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا تھا پتہ نہیں کیا آج کیفیت میری بن گئی. اللہ تم سب کو سلامت رکھے. حضرت علی پاک نے سوال کیا کہ حضور کے پیچھے کیوں نہیں کھڑے ہوتے. اس نے کہا تجھے ثواب مبارک مجھے دیدار مبارک. جناب صدیق اکبر پھڑ لیا. فرمایا بیلیا سنگیا انداز تے صحیح گل سل کے اس آکھیا کن اکھا چرا چرا کے میں تے چہرہ مصطفیٰ دا زیارت کرتا رہتا ہوں سرکار کی زیارت کرتا رہتا ہوں. تم نماز پڑھتے رہتے ہو میں زیارت کرتا رہتا ہوں. اور ایک جن صحابہ کے مقدر کا عالم یہ ہے کہ پیش امام نبیوں کا سردار ہے اور مقتدی صحابہ اکبار کی ذات ہے. اب وہ بندہ آیا فَسَأَلَ سَائِلًا فِي الْمَسْجِدِ. واپس آ جاتا ہوں. سوال ہی آیا مانگنے کے لیے مسجد کے اندر. اس نے دیکھا کہ سب کے اس نے آ کے سوال کیا. اب سوال بھی کہاں کر رہا ہے سوال بھی کہاں کر رہا ہے. سوچو تو صحیح نا سوال بھی کہاں کر رہا ہے. یہ گلی میں اس گلی کا کیا شعر ہے گدا ہوں میں جس کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اب وہ کس گلی میں مانگنے آ گئے؟ اس کے مقدر کا ستارہ تو آج اوج سریا پر تھا نا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے در اقدس سے آپ کو اس کو خیرات ملے. اس نے سوال کیا، کس انداز میں کیا؟ اب اس پہ کتاب خاموش ہے. جس پہ کتاب خاموش ہو اس پہ بات کرنا بھی گناہ سمجھتا ہوں. اس نے جو بھی سوال کیا، اب کسی نے جواب نہیں دیا. وجہ کیا تھی؟ سب کے سب نماز کی حالت کے اندر تھے، سب حضور کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے. اب سرکار نے شان تو دکھانی ہے نا، کبھی عرش پر بلا کر، توجہ کرو، کبھی عرش پر بلا کر، کبھی فرش پر بٹھا کر. سرکار نے شان، اللہ نے شان تو دکھانی ہے نا حضور کی. اب اس نے سوال کیا، کسی نے جواب نہ دیا. جب اس کو کوئی جواب نہ ملا، انہیں سنیا سی کہ بڑا ہی سخی ہے، انہیں سنیا سی بڑا ہی سخی ہے. اب اس نے جب سوال کیا، اب اس کو جواب نہ ملا، تو اس نے نا ایسے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اللہم اشہدنی، مولا تو گواہ ہو جا، میں تیرے نبی کی مسجد کے اندر آیا ہوں. لا یؤتی واحدن، میں نے کسی کو شاید دیتی کوئی نہیں، میں نے کسی شاید کوئی نہیں دیتی، تو اس چیز تو گواہ ہو جا. علی پاک اس بات کو سن رہے تھے جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مالک تو گواہ ہو جا، میں تیرے نبی کی مسجد کے اندر مانگنے کے لیے آیا اور مجھے کسی نے کوئی چیز نہیں دی. پہلے کہ وہ آگے کوئی بات کرتا، اوے سنیو جاگو، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ختم نبوت کے اوپر سب سے پہلے پیرا دیا ہے. جب علی پاک نے اس بات کو سنا، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی ہے جس کی مالکیت 600 درہم یا دینار ہے. آپ نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ ایسے کیا، انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا. بندہ آگے بڑھا، اس نے انگوٹھی اتاری، لے کر چلا گیا. سب نماز ہی پڑھتے رہ گئے، سب نماز پڑھتے رہ گئے. اب نماز ختم ہوئی، کریم لجپال نے سلام پھیرا، فجاء جبرائیل، ادھر سلام پھیرا، فجاء جبرائیل، ادھر سلام پھیرا. ست پہ ہو، فجاء جبرائیل. بولنا سکھو پتر، بولنا بولنا سکھو، ان زبان نو ہلایا کرو. لجپال دے ناتے ہلاسو تے کل تسا انشاءاللہ تر جاسو. ادھر سلام پھیرا، علامہ صاحب ادھر سلام پھیرا، فجاء جبرائیل، ادھر سلام پھیرا. ملتان کے بڑے بڑے سخی ہوں گے، بڑے بڑے سخی ہوں گے، بڑا لوٹ کو سوٹ کا مال جوڑ کر رکھا ہوگا اور بڑا لوگوں کا حق مار کر، زمینیں دبا کر، جائیدادوں چھین کر مال بنایا ہوگا. اور یقیناً وہ لنگر بھی چلاتے ہوں گے، خود کو سخی بھی کہتے ہوں گے. ملتان ہی نہیں، پورے دنیا کا یہ قانون میں بن چکا ہے کہ لوگوں کا مال لوٹ کر پھر وہ بڑیاں سہریاں کراتے ہیں، بڑیاں افطاریاں کراتے ہیں، بڑے وہ جلسے جلوس بھی کروا لیتے ہیں، بڑے میلاد کے چرچے بھی وہ کرواتے ہیں. لیکن یاد رکھنا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. ادھر انگوٹھی دی، سلام پھیرا، فجاء جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. آ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر آیت قرآن لے کر آئے. یہ جو میں پڑھ رہا تھا ابھی آیت قرآن، سورۃ المائدہ کی 54 نمبر آیت اور 55 نمبر. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ کے اچھے دوست ہیں وہ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ وہ اپنی زکوٰۃ بھی اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب وہ رکوع کی حالت کے اندر جھکے ہوتے ہیں. انا عبداللہ ابن عباس قال نزلت، میں اس کی سند پڑھنے لگا ہوں. اب اگلا فیصلہ میں نے سند سنانے کے بعد کرنا ہے کہ میں نے تم سے ہم کلام ہونا ہے کہ نہیں ہونا. سنو سنت. قال عبداللہ ابن عباس نزلت فی علی ابن ابی طالب، کہ آیت حیدر کرار کے لیے اتری ہے. یہ کس کے لیے اتری ہے؟ سب بولو، کس کے لیے اتری ہے؟ حیدر کرار کے لیے اتری ہے. سنو، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو ابھی زکوٰۃ نفلی ادا نہیں کر پاتا. محققین نے اس پہ کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے وہ زکوٰۃ نفلی ادا کی. کون سی؟ نفلی زکوٰۃ ادا کی. ابھی زکوٰۃ ادا کرتا ہی ہے، اللہ جبرائیل کو بھیج کر قبولیت کی سند پہلے دے دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا،
رونے کے بعد علی پاک کو دیکھا، دیکھ کے مسکرائے، فرمایا علی نماز اندر کے پیا کرتا رہے، علی نماز اندر کے پیا کرتا رہے۔ اب علی پاک کا سر مبارک جھکا ہے، بخاری میں بھی ہے اور بھی کتابوں کے اندر ہے، علی پاک کا سر مبارک ایسے جھکا ہے، علی داس تو صحیح نماز اندر کے پیا کرتا رہا، آپ کا سر مبارک پھر بھی جھکا ہے۔ حضور مسکرا کر فرماتے ہیں علی ابھی تو نے انگوٹھی دی ہے، ادھر جبرائیل نے آ کر قبولیت کی سند بھی دے دی ہے، ابھی تو نے انگوٹھی دی ہے۔ میں اس علی کی اولاد ہوں، میں اس علی کا ماننے والا ہوں، میں اس علی کا چاہنے والا ہوں، میں اس علی کا ذکر کرنے والا ہوں کہ جو زکوٰۃ بعد میں ادا کرے اللہ قبول پہلے کر لے، میں اس علی کا ذکر کرنے والا ہوں۔ سنو ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الذکر علی ان عبادہ، کھلے ہوئے بولو سبحان اللہ، بے شک علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا، کھل کے نہیں بولتے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تم اور میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا ایک مجھے دنیا کا مسئلہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم ملتان چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے کہیں چلے جاؤ، شرعی مسافر بن جاؤ تو تم روزے دی چھٹی ہے۔ اگر تم شرعی مسافر بن گئے ہو تو اب نماز کی بھی آدھی کی چھٹی، آدھی پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر پیسے نہیں کول تو پھر زکوٰۃ کو نہیں دینی، تو جے تھوڑے کول کرایہ بھی کوئی نہیں تو پھر تسی حج کرن بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تو جے بیمار ہو گئے ایام من اخر، مدت دے ایام نے کٹ دن نے، لیکن جے بیمار ہو گئے تو چلے چھڑ دیو، روزہ دی بھی چھٹی تھا۔ اے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ روزے کی بھی چھٹی دے رہا ہے، اللہ نماز کی بھی چھٹی دے رہا ہے، پیسے پاس نہیں تو اللہ زکوٰۃ کی بھی چھٹی دے رہا ہے، مقروض ہو ٹیچر ہو اگر پاس کرایا نہیں تو اللہ حج کی بھی چھٹی دے رہا ہے۔ تمام فرائض کی چھٹی دینے والا رب محبت علی کی چھٹی نہیں، سمجھو میری بات کو، تمام فرائض پر چھٹی دینے والا رب یہاں کہتا ہے ہاں کوئی چھلے والا ہے یا 70 سال کا ہے، شیخ الحدیث سے تفسیر ہے، امام المناطقہ ہے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل ہوتا ہی نہیں جب تک محبت علی دل میں بستی نہیں، جب تک محبت علی دل میں نہ بسے۔ محبت علی دل میں بسے گی، سرکار نے علی پاک کا ہاتھ پکڑا، سرکار نے علی پاک کا ہاتھ پکڑا، علی پاک کا ہاتھ پکڑ کے نہ حضور نے فضا کے اندر بلند کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر فضا کے اندر بلند کیا۔ توجہ سے جملے کو سننا، علی پاک کا ہاتھ پکڑ کے فضا کے اندر جب بلند کیا نا سرکار نے فرمایا علی سن، دو طرح کے لوگ ہوں گے، دو طرح کے، کچھ ایسے ہوں گے جو تیری وجہ سے ڈوب رہے ہوں گے لیکن اللہ ان کو اتار دے گا، کچھ ایسے ہوں گے جو ترے ہوں گے تیری وجہ سے اللہ ان کو ڈبا دے گا۔ پوچھا گیا کیسے؟ حضور نے فرمایا علی سن، جو تجھ سے بغض رکھے گا خواہ وہ کعبے میں بیٹھ کے ہر وقت طواف کرنے والا کیوں نہ ہو، خواہ کعبے میں بیٹھ کر ہر وقت طواف کرنے والا کیوں نہ ہو، خواہ وہ اللہ کی صدائیں دینے والا کیوں نہ ہو، خواہ وہ صدقات خیرات بانٹنے والا کیوں نہ ہو، خواہ چنگا وڈا لوٹا چھان والا کیوں نہ ہوئے، خواہ وہ بستر سر پہ اٹھا کر تبلیغ کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر تیرے متعلق رتی برابر بھی بغض ہوا، اللہ نمازیں، اللہ چلے، اللہ تمام تر عبادات منہ پہ دے مارے گا۔ اگر تیرے متعلق دل میں محبت ہوئی، اللہ کم کو قبول کر کے جنت عطا کر دے گا۔ یاد رکھو، اور یہ بھی جملہ سنتے جاؤ، امام باقی لکھتے ہیں دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور ملتان والوں ہے دونوں کی مجبوری، ہے دونوں کی مجبوری، بات سمجھے، ہے دونوں کی مجبوری۔ منافق لاکھ کوشش کر لے وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا،
اور مومن بے شک لاکھ لذتیں توڑائے، راستہ بدلنے کی کوشش کرے، وہ علی سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ایمان کی پہچان علی ہے۔ ایمان کی پہچان، دب کے بولے، ایمان کی پہچان علی ہے۔ ایمان کی پہچان، کچھ تو خیال کیا ہوتا، کچھ تو سنا ہوتا، کچھ تو دیکھا ہوتا۔ ایک چھوٹے سے کلپ پر ہمارے لوگ پھسل جاتے ہیں، جس کا نام ہی فیک بک ہے، اس کے چھوٹے سے کلپ پر کہ فلاں مولوی نے کہہ دیا۔ اب اس کی داڑھی کو تو دیکھتے ہو، اس کے امامے کو، جبے کبے کو تو دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات کیا کر رہا۔ کچھ تو خیال کیا ہوتا، کچھ تو دیکھا ہوتا کہ تیری ماں نے کتنے دیسی گھی کے ٹین خالی کر دیے حلوے پکا پکا کے۔ خواجہ اور داتا کے لنگر پہ پلنے والوں، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہاری ماؤں نے کتنے دیسی گھی کے پیپے ٹین ختم کر دیے حلوے پکا پکا کے، خواجہ اور داتا کے۔ اللہ کے نام پر لنگر پکا پکا کے تقسیم کرتے رہے، اور پھسلنے پر آئے تو ایک چھوٹے سے کلیپ پر پھسل گئے۔ دیکھو تو صحیح کہ وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اگر تمہاری توجہ ہے تو میں چلتا ہوں آگے۔ بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جب آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے نا، تو سرکار نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی۔ علی پاک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، سر مبارک جھکا ہوا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جب حضور بالکل ویلے ہو گئے نا، تو علی پاک جرت کر ہی لیتی نے، عرض کی تھی آقا میرے تو کھڑی غلطی ہو گئی نہیں، میں نے کسی دا بھائی نہیں بنایا۔ سرکار نے فرمایا یا علی، اے علی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ بے مثل ہارون و موسیٰ، کیا تو ہارون کی طرح، جس ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی ہیں، اس طرح تم محمد کا بھائی بننا پسند نہیں کرتا؟ حد نہیں ہوگی علماء صاحب؟ جس رب نے محمد کا سایہ نہیں بنایا، توجہ ہے تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جس رب نے محمد کا ثانی کوئی پیدا نہیں کیا، حد ہو گئی کہ جس رب نے محمد کا سایہ بھی نہیں بنایا، اس نے علی کو اپنا بھائی کہہ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا تو علی اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ بے مثل ہارون و موسیٰ، کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اس طرح کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھ محمد کا آخری علی تو ہے؟ محتشم سامعین ذی احتشام، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی ایمان کی اور مومن کی گواہی دینے والا ہے۔ دب کے بولو سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں سلام اللہ علیہ مجمعین، اگر میرے جانے کے بعد کسی کے پیٹ میں وٹ اٹھے نا، مجھے دوبارہ بلا لینا، میں آ جاؤں گا، میرے پاس بڑی پکیاں ہیں ایسے بندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا، جس کے پیٹ میں علی کا ذکر سن کے وٹ پڑے نا، سمجھ جاؤ کہ پیچھے گل کچھ اور ہے، پچھلے گل کچھ اور ہے۔ علی نو اوہی مانتا ہے، علی کو وہی مانتا ہے جس کا باپ ایک ہو، ماں نیک ہو۔ علی کو وہی مانتا ہے جس کا باپ ایک ہو، ماں نیک ہو۔ جس کے پیٹ میں وٹ پڑے سمجھ جاؤ کہ گل پیچھے کچھ اور ہے۔ آپ کو گوانڈی آنڈی گوانڈی چکر لا گیا جی۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اس لیے میں ہاتھ جملے کو اختیار کر رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کے غلاموں، آقا علیہ السلام، ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد وبارک وسلم وسلم۔ یاد رکھنا، علی کو ماننے کے لیے باپ کا ایک، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ سچے باپ کی سچی بیٹی ہے، اور سچے نبی کی سچی زوجہ ہے۔ عتیقہ بنت عتیق ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، اور خود طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔
سیدہ ماشاء صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں سلام علیہ مجمعین، آپ فرماتی ہیں عید کا دن سرکار میرے گھر میں تشریف فرمائے، چارپائی پہ نا آپ لیٹے ہوئے اس انداز کی کہ آپ کی یہ پنڈلیاں مبارک نا تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں، یہ جنہوں تسی مچھلی دا گوشت کہندے ہو، سرکار کی پنڈلیاں مبارک نظر آ رہی ہیں۔ آپ کے چچا جناب سیدنا میرے حمزہ پاک دروازے پر کھڑے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار نے فرمایا آنے والے کو اندر آنے دو، ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ جب آنے والا اندر آیا تو وہ کوئی اور نہیں، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، سجادہ نشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھ گئے، دروازہ پھر کھٹکا، سرکار نے فرمایا آنے والا کل ایمان ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو امیر المومنین نائب صدیق اکبر سجادہ نشین ابو بکر آپ تشریف لائے، حضور نے فرمایا انہوں جنتی بشارت دے دی۔ حضور اسی عالم کے اندر لیٹے رہے، پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون؟ عرض کیا آقا جناب عثمان آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو رکو۔ حضور جلدی سے اٹھے، آپ نے اپنا تہمد مبارک ٹھیک کیا، آلتی پالتی ماری، بیٹھ گئے، فرمایا آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ اب اس کے اوپر کلام ہے، جب سب چلے گئے نا تو اما عائشہ صدیقہ نے سوال کر ہی لیا کہ آقا میرے بابا آئے آپ بیٹھے رہے، عمر پاک آئے آپ بیٹھے رہے، جیسے عثمان پاک آئے آپ نے جلدی سے تہمت کو سمیٹا، آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے، پنڈلیوں کو چھپایا، وجہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا سن پیاری عائشہ، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور ایمان کا زیور حیا ہے، اور میرے ایمان کا زیور عثمان ہے۔ عثمان پاک کو بٹھایا گیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ حضور نے فرمایا کل ایمان اسد اللہ و اسد رسول ہی ذالک، بے شک آنے والا کل ایمان ہے، آنے والا حق ہے، اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں جنت کی بشارت دی گئی، دروازہ کھولا گیا تو علی پاک ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، سرکار نے بیٹھے بیٹھے فرمایا النظر، بے شک علی کی طرف دیکھنا، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد نا جناب صدیق اکبر نے ایسے اپنی ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھا اور چہرے سے نا علی پاک کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب ٹک ٹکی باندھ کے علی پاک کو دیکھنا شروع کر دیا نا تو کچھ دیر بیتی، جناب اما عائشہ صدیقہ نے سے جوڑ کے پوچھا خیر ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پیاری بیٹی تو نے نہیں سنا؟ حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، ابو بکر تو عبادت کر رہا ہے، ابو بکر تو عبادت کر رہا ہے۔ ساتھ ہی جناب صدیق اکبر نے سرکار سے سوال کیا آقا اے دسو اگر کوئی علی نو ویکھ نہ سکے تو کی کرے؟ سرکار نے فرمایا بے شک الذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ آقا صرف کرنا عبادت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، سننا بھی عبادت ہے، کروانا بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر سننا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کروانا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جس کا ذکر کرنا عبادت ہو، سننا عبادت ہو، کروانا عبادت ہو، سنانا عبادت ہو، اس علی کی اپنی عبادت کا مقام کیا ہوگا؟ عہد کے اوپر بس میں نے چند جملے کہہ کے تم سے اجازت لینی۔ جب بدر کے اندر علی پاک لڑ رہے تھے نا، بدر کے اندر علی پاک لڑ رہے تھے، 25 سال علی پاک کی عمر، اور پتہ کتنے کافر مارے؟ 30 کافر مارے علی پاک نے۔ جب علی پاک نے 30 کافر مارے، رضوان جنت کا فرشتہ جنت میں اعلان کر کے منادی دے کے کہہ رہا ہے اوے مبارک ہو، آج حیدر کرار کل ایمان کل کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ عہد کے اندر میں نے وہ جا کر کے مسجد مبارک دیکھی ہے، جا کر کے آقا علیہ السلام صلی اللہ، اس بات کو مولوی زکریا دیوبندی نے اپنی کتاب تبلیغ النصاب کے اندر لکھا ہے، جو میں ابھی کرنے لگا ہوں۔ ہماری کتابوں میں بے شمار جگہ پہ یہ بات موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، حضور کچھ دیر کے لیے نا اس خیمے میں اندر کی جانب تشریف لے گئے،
علی پاک فرماتے ہیں میں میدان میں جب اترا تو مجھے کہیں حضور نظر نہ آئے. جب حضور نظر نہ آئے تو میرے دل کے اندر 3 طرح کی باتیں آئیں. یہ تبلیغ النصاب کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. پہلی بات یہ کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کسی نے شہید تو نہیں کر دیا. دوسری بات یہ کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تو ہمارے گناہ کہیں زیادہ ہو گئے. اللہ نے آقا علیہ السلام کو بھی زندہ اٹھا لیا. تیسری بات آپ فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ نبی نام کا معنی یہ ہے کہ پشت دکھا کے بھاگتا نہیں. یہ بات کون کر رہے؟ علی پاک. تبلیغ النصاب کتاب کہتے ہیں ابھی جب میں نے سوچا نا تو میں نے کہا کہ علی کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا جو چہرہ والضحیٰ کے جلووں سے معروم ہو جائے. کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے تلوار پکڑی, میں این قلب لشکر کے اوپر ٹوٹ پڑا. قلب لشکر کے اوپر, این دل کے اوپر درمیان میں, اور میری تلوار چل رہی ہے, گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے. اتنے میں وہ خیمہ جو حضور کے لیے لگایا گیا تھا نا, میں نے اس میں ایک روشنی دیکھی. تو ہلے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چن شرماوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, جی سونا مکتے تیوڑی پاوے, جی جاوے سونا سیر چمندی, پورا گلشن سیس نواوے, جے رکھے سونا ہاتھ پھلانتے, ہاتھ پھلان دے وچ رس جاوے, آزم ایڈا روپ ماہیدہ جدی چھال جلی نہ جاوے. حضرت علی پاک فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام کے خیمہ مبارک میں نور کا ظہور ہوا. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری نظر عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. علی پاک فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام کے خیمہ مبارک میں نور کا ظہور ہوا. میں نے کہا نہیں, میرا نبی زندہ ہے. علی پاک فرماتے ہیں میں گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا لوگوں کو آگے بڑھ رہا ہوں. اتنے میں حضور خیمے سے باہر تشریف لے آئے. جب سرکار خیمے سے باہر آئے نا تو 20-30 کا لشکر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے حضور کی طرف بڑھا. علی پاک فرماتے ہیں میری سواری حضور کے قریب پہنچ گئی. حضور نے مجھے دیکھا, میں نے سرکار کو دیکھا, آنکھوں میں اشارے, تم ہمارے ہم تمہارے, تیری پہلی نظر کا کمال توبہ, عمر بھر تیرا غلام رہا. آپ نے آنکھوں میں ہی مجھے دیکھا اور پکار کے کہا اینہ جیتا یا علی, اے علی تو کتھے سے درست صحیح. عرض کیا آقا میں تو دتھے کے دتھے چیر کے یہاں تک پہنچا ہوں. حضور نے فرمایا وہاں کھڑا کیا کر رہا ہے, آگے بڑھ اپنے محمد کی مدد کر. تبلیغ النصاب کتاب ہماری آگے ہے. ان سے مولوی زکریا دیوبندی لکھتا ہے, کہتا ہے حضور نے فرمایا آگے بڑھنا, آ کر اپنے محمد کی مدد کر. علی پاک فرماتے مجھے سمجھ نہیں آئی, میرے اندر بجلی آ گئی یا میرے پار لگ گئے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری سے جمپ لیا, ایک ہی تلوار کا وار کر کے جتنے جا رہے تھے نا سب کا سر کاٹ کے زمین پہ گرا دیا. اب اگلی منزل علی پاک فرماتے ہیں حضور کے قدم. آج میرا دل کی علی موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, تے موقع لب بھی گیا ہے, تے کیوں نہ پائے رسول پر ہے, پائے رسول پر ہے, میرا سر جھکا ہوا. ایسے میں آجل کے تو کہاں جا کر مر گئی, اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رکشا آئے گا. اپنے قدموں سے لپٹ کر آقا مجھ کو مر جانے دے. علی پاک فرماتے میرا دل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہوں, مجھ علی کے ہونٹ ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر سرکار کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا, حضور کے قدموں کو چومنا چاہا. سرکار نے آگے بڑھ کر, سرکار نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا سن رے, آج تیری منزل مجھ محمد کی قدم نہیں, مجھ محمد کا سینہ ہے. اب آگے لکھتے ہیں مولوی زکریا دیوبندی صاحب, کیا آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار اتاری, علی کے سر پر رکھ دی. علی پاک کا ہاتھ پکڑا, حضور نے فرمایا یا ایھا الناس, لوگو سنو, آج تک تم سنتے آئے ہو علی منی, بے شک علی مجھ سے ہے, اس میں شک کوئی نہیں. علی میرا بھائی ہے, میرے چاچے دا پتر, علی میرا امتی ہے, سب تو پہلے کلمہ پڑھنا والا, سب تو پہلے نماز پڑھنا والا, سب تو پہلے ایمان لے آنا والا, پتر علی منی. لیکن سنو, بے شک رکھنے والی ذات رب کی ہے, لیکن جس کے تصدق سے رکھا ہے وہ علی ہے. آج تک تم نے سنا ہے علی منی, لیکن سنو آج کے بعد انا من ہو علی. آج تک تم نے سنا علی منی, لیکن آج کے بعد انا من ہو علی. آج تک علی مجھ سے تھا, آج کے بعد میں علی سے.
کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اپنی دستار اتاری، اتار کے علی پاک کے سر پہ رکھی. میرا وجدان یقین کامل کہتا ہے سرکار نے فرمایا اگر علی کی ولایت کا حیا نہ آئے، میں بڑا وزنی جملہ کہنے لگا ہوں، علی کی ولایت کا حیا نہ آئے تو مجھ محمد کی پاک کا حیا کر لینا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کے سر پر اپنی دستار رکھی اور سرکار نے فرمایا اگر علی کا حیا نہ آئے تو مجھ محمد کی پگ کا حیا کر لینا. جس علی کو دستار حضور عطا کرتے ہوں، یاد رکھیے گا دستار پاؤں کا اپنا مقام ہے. پاؤں 1 منٹ کے لیے قدم رکھیں تو اللہ قرآن بنا دے. پاؤں کا اپنا مقام، سر کا اپنا مقام. تمہارے اوپر سے گزر رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. پاؤں کا اپنا مقام، سر کا اپنا مقام. پاؤں رکھے تو جگہ جنت کی بن جائے. اور اس علی پاک کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دستار عطا کر رہے ہیں. اپنی دستار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. یاد رکھیے گا علی سے محبت وہی کرتا ہے کہ جس کی ماں نیک ہو، باپ ایک ہو. اللہ نے علی پاک کو بے شمار مرتبے اور مقام عطا کیے ہیں. میں ایک جملہ کہہ کر اجازت چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر سے واپسی پر فرمایا تھا علی سن لے جنت کی ٹکٹ تو دے گا. علی سن لے جنت کی ٹکٹ تو دے گا. یہ بات آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو بھی کہی. جناب صدیق اکبر دوڑ کر علی پاک کو مبارک دینے کے لیے گئے نا، تو علی پاک راستے میں مل گئے. کھڑے ہو کر مسکرانے لگ گئے. کہا بیلیا مسکرانا کیوں پیا ہے؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں، حضور نے فرمایا جنت کی ٹکٹ تو دے گا، میرا بھائی تو دے گا، اس لیے مسکرا رہا ہوں. علی پاک نے بھی مسکرانا شروع کیا. کہا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا اس لیے مسکراتا ہوں، حضور نے مجھے یہ خیبر سے واپسی پہ فرمایا تھا کہ علی بے شک جنت کی ٹکٹ رکا پرچی تو دے گا، لیکن دے گا اس کو جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہو. جس کے دل کے اندر علی کی محبت نہ ہو، ابو بکر کی محبت نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں. دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کو صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ.